آپ کے اجداد علماء و ضلاع تھے۔ آپ کے چچا حافظ محمد طاہر رحمت اللہ علیہ فقہ اور حدیث کے ماہر تصور کیے جاتے تھے۔ آپ نے اپنی تعلیم کا آغاز گھر سے کیا اور کم سن میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا۔ ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ قبلہ عالم نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ مزید تعلیم کے لیے لاہور تشریف لے گئے۔ لاہور میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کے چچا زاد بھائی حضرت خواجہ عبد الخالق رحمۃ اللہ علیہ آپ کو تکمیل تعلیم کے لیے اپنے ہمراہ دہلی لے گئے، اس لیے کہ ان دنوں ہندوستان میں بھی علم و فضل کا مرکز تھا۔ قبلہ عالم نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ دہلی میں آپ دونوں حضرات نے حضرت مولانا فخر الدین اور فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے تکمیل تعلیم کی اور علم و فضل اور طریقت و سلوک کی منازل طے فرمائی۔ دوران تعلیم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ مولانا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئی اور عرض کی کہ میرے دوست محکم الدین کو بھی بیعت فرما لے۔ حضرت مولانا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت خواجہ عبد الخالق کے ہوتے ہوئے انہیں کسی اور کی رہنمائی ضرورت نہیں ہے۔ خواجہ محکم الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد گرامی کے فرمان کے مطابق اپنے وطن تشریف لائے اور سلطان العاشقین حضرت خواجہ عبد الخالق رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ مرشد کی خدمت اور صحبت میں رہ کر سلوک کی منازل کی اور آپ ہی سے خلافت اور بیعت کی اجازت حاصل کی۔ حضرت کی خدمت اور صحبت مرنے کی وجہ سے آپ بھی مرشد کی طرح جو وجد و سما اور جذب و کیفیت میں ڈوبے ہوئے تھے، آپ بھی مرشد کے رنگ میں رنگ گئے۔ مرشد کے مطابق سخت سے سخت ریاضتیں کی اور تزکیہ نفس کی ہر تدبیر اختیار کی اور سلوک منازل طے کر کے منزل مقصود تک جا پہنچے۔ پیر و مرشد حکم کی تعمیل کے طور پر آپ دیوان چاولہ مشائخ رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ پر موقف ہوئے۔ حکم میں پایا گیا تھا کہ وہاں سے دلی منشا وقوع پذیر ہوگی۔ اپنے 40 روز کا چلہ بغیر کچھ کھائے پیے اور بغیر سوئے عبادات حق روزہ کی حالت میں گزارا۔ آپ کو دوران چلہ غیب سے متعدد بار کل و سیر فی الارض کی آواز سنائی دی۔ چلہ اور اعتکاف کی تکمیل کے بعد جب آپ خلوت سے باہر آئے تو آپ کو بے سے روزہ افطار کرنے کی خواہش ہوئی۔ اسی وقت ایک شخص جو سفید لباس میں ملبوس تھا ظاہر ہوا اور اس نے چند آنے بیر آپ کو پیش کیے اور کہا روزہ اس سے افطار کرو۔ یاد رہے وہ موسم بیر کا موسم نہیں تھا۔ جب پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو روزہ افطار کرانے والے شخص کے بارے میں بتایا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے حضرت خضر علیہ السلام مامور ہوئے تاکہ جنت سے تمہارے لیے بیر کے دانے لا کر افطار کرائیں۔ بچپن سے آپ کی جبین مبارک سے جذبات الہی کی کیفیات ظاہر ہونے لگی۔ آپ بچپن سے ہی دنیاوی شاغل سے لا تعلق رہنے لگے، ضرورت سے زیادہ گفتگو نہ فرماتے، نماز روزہ کی پابندی کرتے، لا شعور میں جو بات فرما دیتے پوری ہو جاتی۔ آپ کو جو بھی عارف دیکھا پہچان جاتا کہ یہ شہباز بلند پرواز کر کے ملکوتی و جبروتی فضاؤں سے گزر کر قصر لاہوت اپنا آشیان بنائے گا۔ حضرت محکم الدین سیرانی رحمت اللہ علیہ ساری رات عبادت الہی میں گزار دیتے اور کئی روز بغیر کھائے پیے روزہ کی حالت میں جنگلات میں گزار دیتے۔
ہما وقت باوضو رہتے، تہجد کی نذر کبھی قضا نہ فرمائی، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا احترام فرماتے اور احکامات شریعہ سے ہرگز غافل نہ فرماتے۔ اس زمانے میں جب کہ کوئی سہولت میسر نہ تھی، حج کا سفر جان جوکھوں کا کام تھا، آپ نے کئی بار پا پیادہ حج فریضہ انجام دیا۔ ہمیشہ سفید صافہ گولائی میں سر پر باندھتے تھے، لیکن کبھی کبھی قادری ٹوپی بھی پہنتے، اور سفر کے دوران کنگھی، مسواک، کوزہ اور مصلی ہمراہ رکھتے۔ سادگی ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا اور تصنع اور بناوٹ سے کوئی واسطہ نہ رکھا۔ آپ بہت کم اور سادہ غذا کھاتے، نہ خود تکلف فرماتے اور نہ میزبان کو تکلف کی اجازت دیتے۔ مسور کی دال اور خشکا چول بغیر گھی کے آپ کی مرغوب غذا تھی۔ آپ کے پاس سواری کے لیے ایک گھوڑا اور ایک اونٹ تھا۔ گھوڑے کا نام توکل اور اونٹ کا نام درگاہی تھا۔ غیبی حکم کے مطابق ہمیشہ سفر میں رہے اور ساری زندگی سفر میں بسر کری۔ آپ کہیں بھی ایک رات سے زیادہ قیام نہ فرماتے، اگر مجبوراً ٹھیک گاؤں میں ایک رات سے زیادہ قیام کرنا پڑ جاتا تو دوسری رات آپ دوسرے مکان یا دوسرے کمرے میں بسر فرماتے۔ اس فرحت افزا دنیا سے علیحدگی کی وجہ سے آپ سلطان و تارکین اور ہمیشہ سر میں رہنے کی وجہ سے صاحب و سیر اور سیرانی اور سیلانی کہلاتے۔ آپ ہمیشہ سفر میں رہے، اس لیے آپ نے باقاعدہ کوئی درسگاہ قائم نہ کی۔ البتہ آپ کے علم سے بہت سے لوگ نے استفادہ کیا۔ جو مسائل علماء سے حل نہ ہوتے، وہ مسائل آپ سادہ زبان میں فوراً حل فرما دیتے۔ آپ نے تلقین لدنی کے نام سے کتاب تصنیف فرمائی، جس کے مطالعے سے حضرت کی تصوف پر گہری نظر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ کتاب ایسے اسرار اور رموز سے مزین ہے کہ جو ہر طریقت کے راستے پر گامزن ہیں، ان کے لیے اس تصنیف کی حیثیت شمع ہدایت کی ہے۔ آپ کا تعلق سلسلہ اویسیہ سے ہے، لیکن آپ تمام سلاسل بزرگان سے ملے، مزاد پر حاضری دیتے۔ حضرت باب فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک باقاعدگی سے شرکت فرماتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے بہشتی دروازے کے متعلق دریافت کیا کہ حضرت کہا جاتا ہے کہ جو اس دروازے سے گزر جائے وہ بہشتی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ سلطان التارکین حضرت محکم الدین سیرانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اس فقیر کا عقیدہ تو یہ ہے کہ اس پہاڑی کے پاس سے جو گزر آئے وہ بھی بہشتی ہے۔ حضرت سیرانی رحمت اللہ علیہ کاوشوں اور تبلیغ سے بے شمار لوگ آپ کے دست حق پرست پر بیعت کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ایک مرتبہ آپ راجستان کے علاقے شہر ماڑ گئے، وہاں ہندو بتوں کو بلند مکانوں پر نمایاں کر کے رکھتے تھے۔ جب حضرت کا باڑ کے محلے سے گزر ہوا تو چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ آپ جہاں جہاں سے گزرتے بت اونچے اونچے مکان سے آپ کے قدموں میں آ گرتے۔ اس کیفیت سے لوگ بہت حیران اور پریشان ہوئے اور کثیر تعداد میں لوگ مشرف اسلام ہوئے۔ آپ کا فیضان جہاں انسانوں پر تھا، اسی طرح جانوروں، پرندوں اور درختوں پر بھی تھا۔ ایک مرتبہ آپ کچھی ایک باغیچہ میں تشریف فرما تھے۔ باغبان نے دیکھا کہ جس درخت کے نیچے آپ تشریف فرما ہیں، اس درخت کے ہر پتے سے اس ذات باری کا ذکر جاری ہے۔ باغبان حیرت زدہ ہوا اور جا کر باغ کے مالک، شہر معززین اور علماء کو بلا کر لایا،
جنہوں نے خود اپنی چشم سے مشاہدہ کیا کہ حضرت سیانی رحمت اللہ علیہ درخت کے نیچے مراقبہ میں ذکر اس میں ذات باری تعالیٰ میں مشغول ہیں، اور آپ کی تقلید میں درخت کے پتوں سے بھی اس میں ذات باری تعالیٰ کا ذکر جاری ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ آپ شریعت سخت سے پابندی فرمایا کرتے، اکثر فرماتے ولایت کی اول شرط شریعت کی پابندی ہے۔ اولیاء کرام میں